قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ بھی 14واں پارہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ الحجر آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42۔ پھر فرمایا کہ شیطان نے قسم کھائی جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ میں فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک پیکر بشریت پیدا کر رہا ہوں اس طرح، اور جب میں اس کی ظاہری بدن کی تشکیل مکمل کر لوں، درست کر لوں، تو میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا۔ جب اپنی روح پھونکوں گا تو تم اس کے پیکر بشری کو نہ دیکھنا، اس کے پیکر جسدی کو نہ دیکھنا، اس کی حقیقت روحی کو دیکھنا۔ جسم کا پیکر تو بنا رہا ہوں، بشری پیکر، مگر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تو میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا۔ جب میری روح کا چراغ اس کے اندر جل پڑے تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو پھر سجدہ ریز ہو جانا، اس کے لیے اس کی تعظیم بجا لانا اس شکل میں، اور دراصل مجھے سجدہ کرنا، احترام کرنا۔ تو وہ احترام اس کے وجود روحانی کے لیے ہے، اس کے پیکر بشری اور پیکر جسدی اور پیکر ظاہری کے لیے نہیں، اس کے وجود روحانی کے لیے، جو روح اللہ پاک کی پھونکی ہوئی روح کا چراغ، اس کو کرنا۔ تو خیر پھر واقعہ ہے، ملائکہ ان کو روح کی پہچان تھی، وہ جب روح چمکی، چراغ روح چمکا تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس چونکہ شیطان تھا، وہ ناری تھا، نور نہیں تھا، اس کو نور سے مناسبت نہیں تھی، تو وہ پھر اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا یہ مٹی سے گارے سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تم پر قیامت تک رحمت سے محرومی ہے، لعنت ہے۔ اس نے کہا مجھے پھر موقع دے دیں۔ اب اس مقام پر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اپنا چیلنج کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، قالت رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا کہ میں، یہ شیطانی سوچ ہے، اس نے کہا پروردگار اس سبب سے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ سوچ شیطان کی سوچ ہے کہ کیا اپنے تکبر کے باعث ہے، کیا اس کی اپنی رعونت ہے، اس کی اپنی خرابیاں ہیں، مگر وہ منسوب اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا، نکال دیا یہاں سے۔ تو یاد رکھ لیں، جب برائی کر کے اسے کہے بندہ، اسے اپنے مقدر کی طرف منسوب کرے برائی کو، تو سمجھے شیطان اس کا قرین ہے، ساتھی ہے، شیطان نے یہ بات القاء کی ہے، وہ رحمانی بات نہیں ہے، سچی بات نہیں ہے، چونکہ شیطان نے اس سوچ کا ایجاد کیا، انکار خود کیا، سجدے سے اللہ کا امر تھا، تو اگر اللہ نے روکنا ہوتا تو وہ فرشتوں کو بھی روک دیتا، تمام فرشتے سمجھ گئے، سجدہ ریز ہو گئے، یہ اکڑ گیا۔ جب اکڑ گیا تو اللہ رب العزت نے اسٹیٹ اوے بھی نہیں نکال دیا، اس کو اپنی صفائی کا موقع دیا۔ قال ما لک الا تکون مع الساجدین، شیطان تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میرے امر کی تعمیل کیوں نہیں بجا لایا؟ اللہ پاک نے اس کو موقع دیا کہ ایکسپلین کرے، تاکہ معافی مانگ لے، معذرت کر لے، بات کو سمجھ لے مجھ سے غلطی ہوئی، موقع دیا۔ اس نے پھر جواب میں کہا، اپنے عمل پہ جس پہ اڑ گیا تھا، اس اپنے عمل کو اس نے قائم رکھا اور کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یہ بشر ہے، یہ پیکر بشر ہے، میں اس گارے سے بنے ہوئے بشر کے وجود کو کیوں سجدہ کروں؟ تو گویا اس نے اپنے عمل کو خود اون کیا، ایکسیپٹ کیا with freedom of his choice، اس نے اون کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ فریڈم آف چوائس ہے، یہ اس کا فریڈم آف ایکشن ہے، اور وہ اون کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر شیطان بھی کسی کو بہکائے گا تو وہ اس نے خود شیطان کی دوستی کو اختیار کیا، اس بندے نے، اللہ نے دونوں راستے بتا دیے۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں زمین میں گناہوں اور نافرمانیاں ان کو آراستہ اور مزین کر کے دوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اس کے جواب میں اس نے ساتھ ہی کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو لوگ نفس اور میرے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے، میری دوستی میں پھنسیں گے نہیں، اور نفس کی قید میں اور میری قید میں جو لوگ نہیں آئیں گے، ہمیں ٹھکرا دیں گے، جو مخلص ہو جائیں گے، صاحبان اخلاص، تو ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو شیطان خود اقرار کر رہا ہے کہ ایسے بھی ہیں جو میرے داؤ کو رد کر دیں گے۔ تو گویا دونوں قوت رد تبھی کریں گے نا کہ ان کے اندر ایک نیکی کی اسپرٹ بھی جاگی ہوئی ہے، اور نیکی کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں، نیکی کے لیے فہم بھی ہے، نیکی کے لیے اندر ایک رغبت بھی ہے، تو بدی کے راستے بھی ہیں، تو وہ خود فریڈم آف چوائس کے ساتھ بدی کو اڈاپٹ کر رہا ہے، نیکی کو چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے اس نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہر ایک پر میں داؤ ہر ایک پہ چلاؤں گا،
حملہ ہر ایک پہ کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش ہر ایک کو پر کروں گا، اور دنیا کے سارے گناہ نافرمانیاں مزین آراستہ اور دل کو پسندیدہ ہر ایک کو بنا کے دکھاؤں گا، حملہ ہر ایک پہ کروں گا۔ لیکن اس نے خود کہا ہر کوئی میرے داؤ میں آئے گا نہیں۔ جو اپنے آپ کو اپنے نفس کی اور میری قید سے آزاد کر لینے والے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس پر پھر اللہ رب العزت نے ری کنفرم کیا، فرمایا آگے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان تم نے صحیح قرار کیا ہے، ابلیس جو میرے اخلاص یافتہ بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا، کوئی زور نہیں چلے گا، وہ بچے رہیں گے۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں انہی پر ہی تیرا زور چلے گا جو بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے تیری راہ اختیار کی ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا الا من اتبعک، جنہوں نے خود اپنی آزاد رائے سے، مرضی سے، اختیار سے، اپنے کسب سے خود تیری راہ اختیار کی ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین، جنہوں نے خود اس ٹرینڈ کو ترجیح دی ہے، جن کی خواہشات انہیں اس راہ پر لے آئی ہیں، جنہوں نے تیری راہ کو اختیار کیا ہے، وہ عارضی لذتوں کو جنہوں نے ترجیح دی ہے، انہی پر تیرا داؤ چلے گا اور وہ بیٹھ جائیں گے، اور ان کے لیے اور لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور جو تیرے داؤ سے جنہوں نے بچنا اختیار کیا، ان المتقین فی جنات وعیون، وہ جنت کے باغوں اور چشموں سے سیراب ہوں گے۔ تو یہ دونوں راستے پھر بیان کر دیے۔ تو اس سے بیان کرنا مقصود یہ تھا کہ شیطان بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام تر سامان استعمال کرتا ہے، اور وہ ایک سورس ہے۔ پھر شیطان اکیلا ایک فرد نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اعراف ایک فرد نہیں ہے، اس کا پورا قبیلہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا جیسے انسان ہے، اس کا بھی قبیلہ ہے۔ اور وہ قبیلہ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں بیان کرتا ہے، فرمایا انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان ابلیس جو سب کا بابا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، جو گریٹ گریٹ گرینڈ 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 فادر ہے سب شیطانوں کا، وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، ہوا و قبیلہ، اور اس کے قبیلے کا ہر فرد تمہیں تاڑتا ہے، دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ان جگہوں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن مجید نے اسٹیبلش کر دی، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، شیطان کے قبیلے کے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، شیاطین۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین۔ وہ انسان جو بالکل شیطنت کا ریفلیکشن بن گئے، شیطان ان کا قرین بنا نا، دوست بنا، ساتھی بنا، اور ان کی سنگت میں رہ کے وہ بشری پیکر میں وہ بھی پورے شیطان بن گئے۔ اب ان کا رات دن کام ہی شیطانوں والا کام ہے، مکمل طور پہ انسانی پیکر میں اب شیطان ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا انسانوں میں بھی اور جنات میں، دونوں میں شیطان ہے۔ جنات کے شیطان نظر نہیں آتے، انسانوں میں شیطان دکھائی دیتے۔ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ شیطان ہے اور یہ نیک انسان ہے، آپ اس کے اعمال سے، کرتوتوں سے، اس کی باتوں سے، اس کے کلام سے، کلمہ سے، اس کے کردار سے، حلال اور حرام رزق کے سارے اعمال سے اس کو آپ جائزہ لے لیتے۔ تو فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ پورا، ہر فرد تمہیں دیکھتا ہے، ایسے کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے یا ایمان زبان کی حد تک اقرار تصدیق کر کے ایمان کا سودا انہوں نے نہیں رکھا، ایمان کی راہ پہ نہیں چلے، ایمان کو پس پش ڈال دیا ہے عملاً زندگی میں، اور بری راہ پہ، کفر جیسی راہ پہ چل پڑے ہیں، تو فرمایا ہم نے شیطانوں کو ان کا ولی بنا دیا ہے۔ تو یہاں یہ واضح کیا کہ شیطان بھی اولیاء بن جاتے ہیں، ان لوگوں کے اولیاء بن جاتے ہیں، یعنی ولی، سرپرست اور مددگار اور رہنما۔ اولیاء میں ولی، رہنما، سرپرست، مددگار، گائیڈ۔ شیطان ان کے گائیڈ بن جاتے ہیں، سرپرست بن جاتے ہیں۔ ولی جب نکاح کرتے ہیں تو ولی مقرر کرتے ہیں نا، سرپرست، جو قدم قدم پہ سرپرستی کرتے ہیں شیطان، ان لوگوں کے جو ایمان کو پس پشت رکھ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں ایمان کو، تو شیطان ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قرین، یعنی بالکل جڑ جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں، اور یہاں اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تعلق، قرین سے تعلق آگے بڑھ کے پھر ان کا سرپرست بن جاتے ہیں، شیطان ان کے اولیاء بن جاتے ہیں، ان کے وارث بن جاتے ہیں، پراپر ان کے گائیڈ اور ان کے ٹیچر بن جاتے ہیں۔